پوپ نے چھوٹے پادری کا امتحان لینے کے لیے اسے حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف کا حکم دیا۔ پادری پوپ کے سامنے کھڑا ہوا، گاؤن کی پٹی کھول کر دوبارہ باندھی، سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور پھر آنکھیں بند کر کے مخاطب ہوا، فادر، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کے بعد مریم علیہ السلام کو کسی دوسری تعریف کی ضرورت نہیں۔ ایک مدت بعد جب ڈاکٹر علی شریعتی سے اس سے ملتا جلتا سوال پوچھا گیا تو مفکر ایران نے مسکرا کر کہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام نے ایک مدت تک مجھے پریشان رکھا۔ میں نے سوچا کہ فاطمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ سوچا فاطمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ قصہ مختصر صاحبوں، میں سوچتا چلا گیا، جب تھک گیا تو بات یہیں آ کر ختم ہوئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از فاطمہ۔ اکثر ایسا ہوتا جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلنے لگتے تو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر ساتھ چلنے کی ضد فرماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر کر فرماتے، بیٹا یہ خواہش کیوں؟ تو وہ بھری آنکھوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتی، بابا جان مجھے خطرہ ہے کہیں اکیلا جان کر کفار آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب پائے مبارک میں کافروں کے بچھائے کانٹے چبھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن مبارک سے کھینچتے اور نوکیلے سرے ٹوٹ کر گوشت ہی میں رہ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اتار کر اپنی ننھی انگلیوں سے پائے مبارک کے کانٹے چنتی جاتی اور سسکیاں بھرتی جاتی۔ جب کفر کے غرور میں مبتلا مکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آلودگی پھینک دیتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی، گرم پانی سے سر مبارک دھوتی اور روتی جاتی۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے شہر کی نفرت سمیٹ کر گھر واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستار مبارک کھول کر بالوں میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی اور اپنی بھیگی ہوئی آواز میں کہتی، بابا جان فکر نہ کریں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ باپ بیٹی میں انسیت بھی تو بہت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا دیدار نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے اس راستے سے گزرتے جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوتی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں بھی تو انوکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی سارے گھر کا کام سنبھال لیا۔ گھر میں جھاڑو دیتی، کنویں سے پانی لاتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، آٹا پیستی تھیں، برتن دھوتی تھیں، کپڑے سیتی تھیں، کھجوریں صاف کرتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھیار تیز کرتی تھیں۔ جب بہت غربت تھی تو اس وقت بھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان سے بنا سوار کر گھر سے باہر بھیجتی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دونوں مدینہ کے سب سے بڑے رئیس کے بچے ہیں۔ میں جب مقام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے حیات اقبال کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب شاعر مشرق نے اپنے استاد میر حسن کا نام شمس العلماء کے خطاب کے لیے پیش کیا۔ کمیٹی کے ارکان نے پوچھا، ان کی تصنیف کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، میں ہوں ان کی تصنیف۔ آپ اس واقعے کی روشنی میں مقام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو کریں تو آپ کو کربلا کے میدان میں کھڑے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا تعین کرتے نظر آئیں گے، جن کے 10 دن آج تک چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ہوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تصنیف۔ یہ اعزاز بھی صرف فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار، فاسق اور فاجر بھی 2 نفل پڑھ کر خاتون جنت سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں سفارش کی درخواست کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم قارئین،
آج 8 مارچ ہے، حقوق نسواں کا عالمی دن۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی گزشتہ برسوں کی طرح پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں غیر ملکی خوشبوات سے معطر الٹرا ماڈرن خواتین آزادی نسواں کے سیمینار کریں گی، جن میں ہر مقررہ مردوں کے اس معاشرے پر خوب کیچڑ اچھالیں گی۔ عورت کے حقوق، عورت کی آزادی اور عورت کی برابری کے لیے نعرے لگائے جائیں گے۔ پاکستانی عورت کی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور مشرق بعید کی رپورٹوں کے حوالے بھی دیے جائیں گے۔ زچگیوں کے دوران مرنے والی خواتین، خاوندوں سے پٹنے والی عورتوں اور گھروں سے بھاگنے والی لڑکیوں کی داستانیں بھی سنائی جائیں گی۔ اس ملک جو غربت کے 127ویں نمبر پر ہے، جس کے 6,63,66,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کی عورت کا تقابل مس یورپ سے کیا جائے گا۔ لیکن ان بھرے بھرائے حالوں میں کوئی ایک خاتون بھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرے گی۔ جو بچی تھیں تو نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان کے زخم دھوتی تھیں، جو لڑکی تھیں تو اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع کو ذرائع بکتر پہناتی تھیں، اور جو خاتون تھیں تو تاریخ کے سب سے بڑے شہید کی پرورش کرتی تھیں، اور جس نے زندگی سے، وقت سے، معاشرے سے عمر بھر کچھ نہیں لیا، اسے صرف دیا ہی دیا۔ سچ ہے، مردوں کی برتری کے معاشرے میں آج عورت کو وہ مقام حاصل نہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے ادوار میں حاصل تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ اس کو جو پروٹوکول یہاں دیا جاتا ہے وہ شاید یورپ کی عورت کو 1000 سال بعد بھی نصیب نہ ہو۔ آج بھی لوگ پرائی عورت کو دیکھ کر نظریں نیچی کر لیتے ہیں، بسوں میں ان کے لیے نشست خالی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی موجودگی میں سگریٹ نہیں پیتے، ان سے عزت و احترام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آج بھی لوگ گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر شراب چھوڑ دیتے ہیں، جوا اور بری صحبت ترک کر دیتے ہیں۔ آج بھی لفظ بھائی سن کر لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ آج بھی لوگ عورت سے زیادتی پر باہر آ جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ ایک زنانہ چیخ پر اپنے ہم جنس کو پیٹتے دیر نہیں لگاتے۔ آج بھی لوگ بیوی کو طلاق دینے اور ماں، بہن اور بیٹی سے تلخ کلامی کرنے والے مرد کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ آج بھی گھروں میں بوڑھی ماؤں، دادیوں اور نانیوں کو نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے۔ ہاں، آج بھی اس قدامت پسند معاشرے میں عورت اتنی محفوظ ہے جتنی یورپ کے جنگلی معاشروں میں کبھی نہیں تھی۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے، یہ عورتیں کون ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کر ان فاطماؤں کے لیے اس یورپ جیسی آزادی طلب کر رہی ہیں، جہاں عورت نہیں انڈسٹری ہے، جہاں مرد وراثت میں حصہ داری، ٹیکس اور خراجات کے ڈر سے پوری زندگی کی صحبت کے بعد بھی عورت کو بیوی کا درجہ نہیں دیتے، جہاں ایک ہی عورت کے 3 بچوں کے رنگ اور ناک نقشے آپس میں نہیں ملتے، جہاں عورت بیٹی، بہن، بیوی اور ماں نہیں، صرف پارٹنر ہے۔ جب فیروز خان نون نے کسی مسئلے پر انگریز سرکار کو چنگیز خان جیسے حملے کی دھمکی دی تھی تو نہرو نے مجلس احرار کے ایک جلسے میں کہا تھا، افسوس، چنگیز خان کا ذکر کرنے والے بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا۔ ہاں، آج جب یہ چند ناسمجھ خواتین اس مغرب جیسی آزادی طلب کر رہی ہیں جس میں اب طلاق، جنس اور ناجائز بچوں کے سوا کچھ نہیں، تو میں سوچتا ہوں افسوس، میڈونا اور الزبتھ ٹیلر جیسی زندگی کی خواہش مند عورتیں یہ بھول گئیں کہ ان کی تاریخ میں ایک فاطمہ بھی تھی۔